یہ بھی ہے کہ اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، لیکن فرمایا انسانیت کے ناطے سے انسان کمزور تھا۔ 24 گھنٹے اگر انسان کھاتا نا، 24 گھنٹے انسان اگر پیتا نا، بیوی کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا، کھانے کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا، پانی کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر آسانی فرمائی، فرمایا میرا بندہ ہو کر تو 24 گھنٹے بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا، بیوی بچوں کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہے، تو پورا سال پوری زندگی اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرے ساتھ آسانی یہ کرتا ہوں کہ پورے سال کے اندر صرف 1 مہینہ ایسا تجھے دیتا ہوں کہ جس کے 24 گھنٹوں میں سے صرف دن اور رات کے اندر، یعنی جس وقت سورج فجر کا طلوع ہونے سے پہلے اور اسی طرح جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، اتنا وقت تک تم اپنے آپ کو کھانے سے روک لو، اپنے آپ کو پینے سے روک لو، اپنے آپ کو بیوی سے بچا لو۔ فرمایا اتنا دیر تک تم کھانے اور پینے سے باز آ جاؤ تاکہ تمہارے اندر خدا والی یہ صفت پیدا ہو جائے۔ جو شخص اس احکام بات کے اوپر عمل کرے گا، یعنی روزے کو رکھ لے گا، تو فرمایا میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماؤں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے، انسان باقی اعمال کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، صدقہ اور زکات دیتا ہے، ان تمام کا تمام ثواب فرشتوں کے ذریعے سے ملتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ 24 گھنٹے بغیر کھانے اور پینے کے نہیں رہ سکتا تھا، لیکن چلو جتنا رہ سکتا ہے اتنا تو رکھ لے، جتنا بندے کے اختیار کے اندر ہے اتنا بندہ کر لے، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اللہ اس کا اجر اور ثواب دے گا۔ تو میرے دوستو، ہر انسان کو چاہیے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی بہت سی حدیثوں کے اندر اہمیت بھی بتائی گئی، آداب بھی بتائے گئے، اور رمضان المبارک کا ادب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک واقعہ حدیثوں کے اندر نقل کیا گیا کہ ایک مجوسی آدمی تھا، مجوسی آدمی، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور چل رہا ہے، زمانہ چل رہا ہے۔ ایک مجوسی آدمی نے دیکھا کہ اس کے بیٹے نے رمضان المبارک کے اندر لوگوں کے سامنے کھانا اور پینا شروع کر دیا، یعنی مسلمان صحابہ کرام اور باقی لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جو مسلمان ہے، جو دیندار ہے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ مجوسی جو کافر تھا اس کے اوپر روزہ تو ویسے ہی فرض نہیں تھا، اس لیے کہ روزہ مسلمان کے اوپر فرض ہے، کافروں کے اوپر نہیں۔ تو مجوسوں نے مسلمانوں کے سامنے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب کھانا کھانا جیسے شروع کیا اس کے باپ کو پتہ چل گیا، تو اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ مارا، برا بلا کہا، واقعہ ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس مجوسی کے گھر کے پاس ایک عابد رہتا تھا، اللہ والا رہتا تھا، ولی اللہ رہتا تھا، نیک بندہ رہتا تھا۔ اس نے اس کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ مجوسی آدمی جنت کے اندر مزے کر رہا ہے، جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ بھئی آپ تو مجوسی تھے، آپ تو غیر مسلم تھے، آپ تو کافر تھے، آپ جنت کے اندر کیسے چلے گئے؟ تو وہ مجوسی آدمی جو پہلے غیر مسلم تھا، جنت کے اندر جب ٹہل رہا تھا، تو اس کے پوچھنے کے اوپر اس مجوسی آدمی نے بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ میں نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو برا بلا کہا تھا، اس کو مارا تھا کہ تم مسلمانوں کے مہینے رمضان المبارک کا ادب نہیں کرتا، کہ مسلمان اس مہینے کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور تو مسلمانوں کے ادب والے مہینے کے اندر، احترام والے مہینے کے اندر ان کے سامنے کھا بھی رہا ہے، ان کے سامنے پی بھی رہا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ اللہ پاک نے میرے اس ادب کو دیکھا تو میری موت سے پہلے اللہ نے مجھے کلمے کی توفیق دے دی، میں کلمہ پڑھ کر مجھے موت آئی ہے، اس لیے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا، پہلے زندگی جتنی گناہوں کے اندر گزری ہوگی اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، انسان کی موت کے بعد انسان سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ تو میرے دوستو، اب وہ تو یہودی تھا، وہ تو کافر تھا،
وہ تو غیر مسلم تھا، اس نے رمضان المبارک کا صرف ادب اتنا کیا، احترام اتنا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادب اور احترام کی وجہ سے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو جو شخص مسلمان بھی ہو، رمضان المبارک بھی اس کی زندگی کے اندر آ جائے اور رمضان المبارک کے اندر روزے بھی رکھے اور باقی احکامات کے اوپر بھی عمل کرے، باقی نیک عمل بھی کرے، تو اللہ پاک اس کو کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اس کا ہر انسان خود حساب لگا سکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی رمضان المبارک کے بہت زیادہ آداب بتائے۔ ان میں سے ایک ادب یہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہو۔ فرمایا رمضان المبارک واحد مہینہ ہے کہ جس کو اللہ نے 3 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا اولہ رحمت، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اور فرمایا اوسطہ مغفرت، فرمایا اس کا دوسرا حصہ مغفرت ہے، یعنی دوسرے حصے کے اندر، دوسرے عشرے کے اندر اللہ پاک لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور فرمایا اس کا تیسرا حصہ جو ہے فرمایا وہ جہنم سے آزادی کا ہے، یعنی جتنے قیدی ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو جہنم سے آزادی عطا فرما کر جنت کی ٹکٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان بہت زیادہ عظمت والا مہینہ، رمضان بہت زیادہ خوبیوں والا مہینہ، فرمایا رمضان واحد مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر یعنی 24 گھنٹے میں سے انسان کی 2 دعائیں اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یعنی عام دنوں کے اندر اگر انسان دعا مانگے قبولیت کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی یا نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے اندر ایک دن کے اندر انسان کے اللہ 2 دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ کون سی بھی ہو۔ اسی طرح فرمایا رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوب عبادت کیا کرتی تھی، خوب عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جیسے چاند نظر آتا محبوب پیغمبر اپنی کمر مبارک کو کس لیتے تھے، مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر چادر کو اس لیے مضبوطی سے باندھ لیتے تھے تاکہ میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤں، اور دوسرا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر باقی سارے کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سب سے زیادہ کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے رمضان المبارک بہت سی خوبیاں کو حامل ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو فرمایا وہ مہینہ رمضان کا تھا۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب انتقال ہوا تو مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبت کرنے والی بیوی اما عائشہ صدیقہ کا جب انتقال ہوا تو فرمایا مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو فرمایا مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو ایک روایت کے مطابق وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اسی طرح حسن بن علی کو جب تخت خلافت کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا تھا۔ اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ جب جام شہادت نوش کرتے ہیں تو وہ مہینہ بھی رمضان المبارک کا تھا۔ تو میرے دوستو رمضان المبارک بہت زیادہ عظمت کا حامل ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر 4 کام کیے کرو۔ پہلا کام اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس رمضان المبارک کے اندر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر خوب کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے یعنی جتنا ہو سکے تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک تمہیں اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا رمضان المبارک کے اندر توبہ بہت زیادہ کیا کرو، استغفار بہت زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا گناہ گار تو پوری امت ہے، گناہ گار تو ہر شخص ہوتا ہے، لیکن اللہ
اللہ کے ہاں وہ گناہگار زیادہ پسندیدہ ہے جو لوگ گناہ کرنے کے بعد گناہگار ہونے کے باوجود سب سے زیادہ جس کے نامہ اعمال کے اندر توبہ ہوگی استغفار ہوگا وہ سب سے زیادہ خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہوگا۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر تم اللہ تعالیٰ سے جنت کو خوب طلب کیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک کے اندر جنت کا سوال